الرحمن الرحیم باب وجوبها، باب ہے جمعہ کے واجب ہونے کے بیان میں، یعنی وہ احادیث جو جمعہ کی وجوب اور اس کی فرضیت پہ دلالت کرتی ہیں ان کا بیان ہے۔ پہلی فصل ہے 1370 نمبر روایت مشکات کی، حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے ممبر کے اعواد، عود کی جمع ہے لکڑیوں پر، ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، چاہیے کہ ضرور باز آ جائیں لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی لوگ جمعہ نہ چھوڑیں، باز آ جائیں اپنے سے، یعنی یہ ڈرایا گیا ہے، کتنا گراں اس عمل کو بتایا گیا ہے کہ اس کام سے باز آ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دل پر مہر لگ جائے گی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کافروں کے بارے میں کہ اللہ نے مہر لگا دی آنکھوں پر، سماعت پر، دلوں پر مہر لگ گئی۔ کس طرح مہر لگ گئی؟ چاند انہوں نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی ہے، پتھروں کو سلام کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو سلام کرتے، سارا کچھ دیکھا معجزات، لیکن کلمہ پھر نہیں پڑھا۔ یہ تھا مہر لگ گئی، یعنی ہدایت سننے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں دیکھنے سے، اور ہدایت کی بات سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے۔ اب زیادہ بندہ کثرت سے جو گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت آپ نے لطیف انداز میں حجابوں کی جہاں بات آتی وہاں پہ آپ نے حجاب اپنا رینی اور غینی اس کا آپ نے ڈسکس اس کو کیا ہے کہ پھر وہ دل پہ حجاب چڑھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر کا حجاب، یعنی کفر کا حجاب وہ تو پھر بالکل ہی بند کر دیتا ہے۔ ایک جو عام مسلمان کے دل پہ حجاب چڑھتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ پھر بندے کا دل ہی نہیں کرتا کوئی خیر کا کام کرنے کا۔ یہاں پہ انہوں نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کو بیان کیا کہ خیر کے کام کرنے کی طرف، نیکی کی طرف جانے کا پھر دل، کیونکہ دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا۔ سفید کیسے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو جو تمہیں یاد خدا کروا دیں، اللہ یاد کرا دیں، تو جب رب یاد آئے گا دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹو گے، وہ دل کا حجاب اتر جائے گا، دل اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری امام مسلم نے اسے روایت کیا، نہیں متفق علیہ امام مسلم نے اسے روایت۔ اچھا جی آگے جب واہ، تو یہاں پہ مولا علی قاری نے بھی وہ بات آ گئی، کہتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے حجاب رینی چڑھ جاتا ہے دل پہ، جو داتا صاحب نے بات فرمائی ہے، مولا علی قاری بھی وہی بات کر رہے ہیں، داتا صاحب والی، حجاب رینی چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں بندہ اگر اپنے آپ کو لگائے پھر وہ غلاف آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ اور یہ جو دل ہوتا ہے انسان کا، اللہ کے ولی کی، صوفی کی نگاہ اس دل میں محبت الہی کا بیج لگاتی ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ جو ہوتی ہے، صوفیاء، اولیاء، علماء، ان کی نگاہ اور ان کی نسبت آپ کے دل میں حب الہی کا بیج لگاتی ہے۔ اس بیج کے اوپر ذکر الہی، عبادات و ریاضات کر کے، گناہوں کو چھوڑ کے، شہوات کو چھوڑ کے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کر کے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے، حضور کی سنتوں کو اپنا کے، اس کے اوپر نور کی بارش آپ نے خود برسانی ہے۔ پھر یعنی بیج لگانا، بیج لگانے والے کا کام، اس نے بیج لگا دیا، آپ پانی نہ دیں، اللہ والے کی صحبت میں آپ بیعت ہو جائیں، اللہ والوں سے نسبت جوڑ لیں، وہ آپ پہ نگاہ دعا آپ کے لیے کر دیں، آپ نماز ہی نہ پڑھیں، وہ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں ایک فصل میں بیج میں لگا دوں، میں آپ کو بیج لگا کے دے دوں ایک مربع زمین میں کہ یہ لو زین میں نے آپ کو بیج لگا دیا، آپ پانی نہ دیں اس کو، تو کیا ہوگا؟ میرا بیج ضائع ہو جائے، کچھ اگے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پانی نہیں دیا، خیال ہی نہیں رکھا۔ تو ان کی نگاہ دل میں یہ بیج لگاتی ہے حب الہی کا، آگے سے پانی ہے پھر بندے نے خود دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، انہوں نے آ کے ہمیں ہدایت کی راہ روشن کر کے دکھا دی، اب اس کے اوپر چلنا ہمارا اپنا کام ہے۔ مثلا دیکھیں ایک بندہ کلمہ پڑھ لے، وہ کہے میں نماز ہی نہیں پڑھنی،
صوفیاء اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو جائے، بس صحیح پیر جی دعا سرکار کرو تو بیڑے بشکی جائیں ہمارے دیہاتی بندوں بڑا بس صحیح دی دعا ہو بشکی بہنا ہے تو نماز اللہ کر رہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ جہالت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہ ہم کریں کچھ نہ بس وہ نگاہ ہو، جیسے حضرت صاحب نے ادھر لیکچر بھی دیا تھا، بس نگاہ والی سرکار بیڑے پار ہو جانا تو نگاہ ہی نہیں، کچھ اپنا اندر اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے 1371 نمبر ہے، حضرت ابو جعد الدمری فرماتے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس 3 جمعے چھوڑتا ہے تہاون بہا، کثرت کی وجہ سے، یعنی بندہ کوتاہی کرتا ہے اور ہلکا جان کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی سب نے روایت کیا اور حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح فرمایا، اور امام مالک نے صفوان ابن سلیم سے روایت کیا، اور امام احمد نے اسے حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، 1374 نمبر روایت آگے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ چھوڑتا ہے بغیر عذر کے چاہیے کہ وہ دینار صدقہ کرے۔ کیا کرے؟ تو یہ امر بطور استحباب ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے بندے کی اپنا خطائیں جو ہیں وہ جلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تاکہ صدقہ دینے سے جمعے کا نقصان تو پورا نہیں ہوگا، اگر وہ نہ پائے تو فرمائے نصف دینار دے دے، اس سے وہ کفارہ تو نہیں ہو جائے گا جمعے کا، لیکن یہ بیان افضلیت ہے کہ کچھ بندہ اگر رہ جائے کوئی اس طرح کا معاملہ، جس طرح ان الحسنات یذہبن السیئات کہ آپ نیکی کریں گناہ مٹاتی ہے، آپ کے گناہ کم ہوں گے، وہ یعنی وہ مور لگنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ تب ہے کہ اگر مثلا جو جمعہ بغیر عذر کے جس نے چھوڑ دیا اور وہ کثرت، پھر اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے معاملہ برا، اس کو چاہیے پھر زیادہ نیکیاں کرے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی، اس کی بہت ساری نظیریں ہیں۔ وہ جس طرح صحابی آئی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو فرمایا تو نے نماز پڑھی؟ جی یار، فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اور حدیث میں بھی آتا ہے فرمایا اگر گناہ ہو جائے بعد میں کیا کرو؟ نیکی، اس نیکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ رب تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ 1375 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا جمعہ اس بندے پر ہے الا من سمع النداء، جو بندہ اذان سنے اس پر جمعہ کی طرف آنا لازم، جس کو اذان کی آواز جاتی ہے۔ یہ اس وقت تھا، یعنی اب تو لاؤڈ سپیکر آ گئے، اب تو یعنی دور ہی بالکل ایک پلٹا کھا گیا۔ اس وقت تھا اذان ہوتی تھی، جہاں تک آواز جانی جن کو ان کو پتہ چل جانا انہیں آ جانا جمعہ پڑھنے۔ اور ندا سے مراد بھی اذان اول ہے، جمعہ کی تب تو اذان ہے ہی ایک تھی، وہی تھی ایک۔ یہ دوسری اذان جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں۔ یہ حقیقی اذان جو سنت ہے وہ ان کے والی ہے، پہلے والی ہے، دوسری اذان ہے، یعنی جو آقا کریم علیہ السلام کے دور میں وہ ایک ہی اذان تھی۔ تو فرمایا جو سن لیں وہ آ جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا مصلحت کے تحت کہ لوگوں کے معاملات، لوگ کاروبار میں زیادہ مشغول ہو گئے، تو فرمایا ایک اذان پہلے دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جمعے کے لیے اذان ہو گئی، اب کام کاج بند کر دیں، نہائیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، آ جائیں، اور جب اکٹھے ہو جائیں پھر دوسری اذان۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ایک اذان ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی اذان کے تقریباً 20-25 منٹ بعد، جس طرح بھی مختلف ٹائم ہے، خطیب صاحب جاتے ہیں، تقریر ہوتی ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ اردو میں یا پنجابی میں یا پشتو میں، باقی جہاں اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے، فارسی میں باہر ہوتی ہیں، اب خیبر پختونخوا میں پشتو میں ہوتی ہیں تقریر۔ اب دیکھیں نا ہم بیٹھے ہیں سارے پٹھان، پشتو میں تقریر ہونی، ہندکوں میں، پہاڑی میں، اپنی اپنی زبان میں خطیب تقریریں کرتے ہیں۔ اور جب عوام آ جاتی ہے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے 2:30 بجے کا یا 2 بج کے اپنا جہاں بھی جیسے بھی، اس ٹائم اذان ہوگی، اور اذان کے بعد اٹینشن 2 خطبے عربی، بعد میں نماز۔ 1376 نمبر روایت ہے۔ اچھا یہ پچھلی روایت ہے، اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن اس کے شواہد امام بہقی نے اس کا ایک شاہد ذکر کیا ہے۔ 1376 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ اس پر ہے جو رات کو اپنے گھر کی طرف ٹھکانہ لے سکے، یعنی جو آئے جمعہ پڑھ کے واپس گھر پہنچ جائے مغرب سے پہلے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ پہ اس کے اوپر جمعہ لازم وہ آئے۔ امام ترمذی فرماتے حدیث اس کی سند ضعیف ہے۔
1377 نمبر روایت ہے، طارق بن شہاب فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ حق ہے، واجب ہے اور مسلمان پر فی جماعت جماعت کے ساتھ۔ اچھا جی، جمعہ اکیلے نہیں ہوتا، اکیلے اگر جمعہ رہ جائے کسی عذر کی وجہ سے پھر زور ہے، جماعت میں جمعہ ہے۔ اور فرمایا سوائے 4 افراد کی، غلام پر جمعہ لازم کیونکہ اسے آقا نے اس کو کام لگایا تو لگا رہے، امرا عورت پر بھی جمعہ، بچے پر بھی، مریض پر بھی نہیں ہے، ان بندوں کو اس کے اندر استثناء حاصل ہے۔ اچھا جی، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث کے سند کے رجال صحیحین کے رجال ہیں، سارے راوی اس کے مضبوط ہیں۔ اور شرح السنہ کے اندر شرح السنہ کے اندر ہے بلفظ المصابی کے الفاظ کے ساتھ ان راجل من بنی وائل، کہ بنی وائل کے ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی، یہاں پہ حضرت طارق بن شہاب کا نام آ گیا۔ تیسری فصل ہے حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1378 نمبر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم کے لیے جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے حکم دوں لوگوں کسی مرد کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے علی رجال یتخلفون الجمعہ، پھر میں جلانے کے لیے بندے بھیجوں ان کو لوگوں کے گھروں پر جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جمعہ جان بوجھ کے پڑھنے نہیں آتے۔ یہ منافقین کے بارے میں زجر و توبیخ جیسا کہ پیچھے گزر گیا باجماعت حدیث والا، تو اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم نے کر لی بات کہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ زجر و توبیخ کے لیے اور وعید شدید کے لیے آتی ہیں، حقیقی معنی ان کا یعنی مراد نہیں ہوتا۔ رواہ مسلم میں روایت، کیونکہ اگر حقیقی معنی ہی مراد ہو تو کسی امام کا یہ اس طرح عقیدہ نہیں ہے کہ جو جمعہ نہ پڑھنے اس کے گھر کو آگ لگا دے، یہ کسی فقہ کے اندر سزا بیان جمعہ چھوڑنے کی نہیں ہوتی، یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے ترغیب و ترغیب کے معاملات۔ 1379 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ چھوڑتا ہے بغیر ضرورت کے اس کو منافق لکھ دیا جاتا فی کتاب، اس کے نام اعمال، تقدیر میں منافق لکھ دیا جاتا اللہ، اور وہ مٹایا بھی نہیں جاتا اور بدلا بھی نہیں جاتا، یعنی جب تک توبہ نہ کرے تب تک مٹایا نہیں جاتا، بدلا نہیں جاتا۔ بعض روایت میں 3 جمعے کے الفاظ ہیں کہ جو 3 جمعے چھوڑے لگاتار، اس کے بارے میں یہ ہے کہ منافقین کے لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ دیکھ لیں آپ، عجیب ہمارے معاشرے میں کئی لوگ عید کی عید جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتفاق ہوا مجھے ایک بار عید وہاں پڑھانے کا، حالت جو معاملات تھے، پھر اس کے بعد میں عید پڑھانے نہیں گیا، پھر میں ادھر صاحب کے پاس ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نماز ہو گئی، اپنا نماز ہو گئی، نماز کے بعد خطبہ ہو رہا ہے اور لاؤڈ سپیکر میں ہو رہا ہے، پورے علاقے میں آواز جا رہی ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، کیونکہ مخصوص ٹائم تھا، اینڈ ٹائم جب ہوا 1 سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کیا ہم نے کسی، میں نے نماز کھڑی کر دی، نماز بعد خطبہ ہو گیا شروع، خطبہ لاسٹ والا خطبہ بھی ہو گیا مکمل، خطبہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، تو ایک نہیں کئی افراد آئے اور وہ آگے آ کے وہ کھڑے ہو گئے مسجد پیچھے، جوتی اتار کے بھی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ دعا میں بیٹھ کے شریک ہو جائے، بلکہ وہ مسجد فل تھی، باہر بھی تھی، جب وہ آ گئے کھڑے ہو گئے دعا مانگ رہے، نماز انہوں نے نہیں پڑھی، جمعہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ سال کے نمازی تھے، ان کو کبھی وہاں پہ جمعہ میں دعا مانگی، دعا مانگ کے عید مبارک، بس عید ملی اور گئے۔ اور ایسے کئی افراد ہیں، کئی بندے تو وہ بھی دیکھے ہیں وہ عید بھی نہیں پڑھتے، کئی ایسے بھی بندے دیکھے، یہ ہماری عادت ہے مسلمان ہو کے اللہ عید بھی نہیں پڑھتے کہ بندے، واہ جی واہ۔ 1380 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے اس پر جمعہ لازم ہے، جمعے والے دن سوائے مریض کے یا مسافر کے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کا معنی پتہ ہے نا، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سے لے کر آخر والے دن تک ہر شے پہ ایمان، مراد یہ ہوتا ہے اس کا، جب بھی یہ جملہ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے تمام انبیاء، کتابیں، رسول، نبی، شریعت، ایک ایک قرآن کی آیت، ناس، احکام، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی مثالیں بے شمار ہمارے عرف میں ہیں، مثلا ہم بول دیتے ہیں کہ آسمان تو لے کے زمین تک، مراد اندر جتنی جگہ سارے کچھ مراد،
فرمایا اس پر جمعہ ہے، جمعے والا دن، سوائے مریض کے، مسافر کے، بچے کے یا غلام کے۔ فمن استغنا بلہو او تجارت، جس کو جمعے سے بے نیاز کر دیا لہو نے، کھیل کود نے یا تجارت نے، جو میچ کرتا رہا جمعے والے دن، میچ کھیلتا، کئی بندے جوان ہمارے میچ کھیلتے جمعے نہیں پڑھتے، فرمایا جو لہو میں کھیل کود میں لگ گیا یا کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملی، جی دکان بند کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، جمعہ اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں اتنے مصروف، فرمایا استغنى اللہ عنہ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، رب کو بھی پھر اپنی رحمت ان کی طرف فرمانے کا کوئی ارادہ اس کا نہیں ہوتا پھر، یعنی مالک کی رحمت ان لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہے جو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ واللہ غنی حمید، سبحان اللہ، اللہ بے نیاز ہے۔ امام دار قطنی نے اس حدیث کو روایت